بسم اللہ الرحمن الرحیم. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب. رمضان المبارک کے خصوصی بیٹھکیں ہیں یہ 247online.tv کے اوپر. رمضان عبادات، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑگڑانے کا مہینہ ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شاید عبادات کی روح قدر ہمارے مزاج میں سے کم ہو گئی ہے. ہم بہت سی عبادات میں ایسی میں پڑ گئے ہیں جن کی شاید روایت میں کوئی جگہ نہ ہو. اور بہت بار یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے، توبہ کرنی ہے، مغفرت کرنی ہے، تو اس کے بہترین الفاظ کیا ہیں. قرآن میں دعائیں موجود ہیں، قرآن میں روایت میں بہت سے سوالوں کے جواب موجود ہیں. تو ان بیٹھکوں کا مقصد یہی ہے کہ وہ روایات، وہ قرآن کی آیات، وہ دعائیں، ان پہ بیٹھ کے تبصرہ کیا جائے، بات کی جائے، سمجھا جائے، کلام کیا جائے، تاکہ اس رمضان جب عبادت کے لیے ان الفاظ، ان کلمات کا استعمال ہو تو بہتر دل کی گہرائی سے وہ عبادتیں نکلیں، وہ الفاظ نکلیں. تو ہم نے درخواست کی چند اساتذہ سے کہ وہ وقتاً فوقتاً ہم سے بات کریں اور ایک ایک کر کے کبھی آیت الکرسی، کبھی سورہ فاتحہ، کبھی نماز کی روح، کبھی روزے کی روح، کہ رمضان کا مقصد، صراط مستقیم کیا ہے، حسن سلوک کیا ہے، قرآن میں جو دعائیں ہیں ان کے مطلب کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اس پہ بات کی جائے. تو یہ سلسلہ آپ کو پورے رمضان ملتا رہے گا. اب اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب یا ہماری ویب سائٹ 247online.tv پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ ایک اکیلی ویڈیو ہے، یہ ایک کڑی ہے پوری، اور اس میں کئی ویڈیوز موجود ہیں. اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں آپ کو ایک لنک اس پیج پہ کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا، جہاں سے کہ آپ جا کے اس پوری لسٹ کو دیکھ سکیں گے رمضان المبارک کے مناسبت سے جو ہم نے شوز کیے. اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو یا تو ہمارے آخر میں اس شو کے جو ہے ایک مینیو پہ آپ کو آپشن مل جائے گا، ورنہ اگر آپ http://247online.tv یا speakforchange.org پہ جائیں گے تو وہاں پہ نیویگیشن سے آپ دیکھ سکیں گے کہ رمضان کے جو شوز ہیں ان کا کوئی لنک ہے. وہاں جا کے آپ کو پیج پہ وہ تمام شوز کی لسٹ مل جائے گی، جس سے کہ آپ کو ان شوز کو دیکھنے کا موقع ملے گا. آئیے آج جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اس کی طرف چلتے ہیں. اب سورہ فاتحہ کا دوسرا فیز آتا ہے جو آپ نے فرمایا کہ یہاں 50-50 کی بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے. یہاں پر ایاک کا جو لفظ ہے وہ اونلی کے لیے ہے، دی اونلی. تو ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور ایک اور بات بتا دوں اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے ایاک نعبد اور ایاک نستعین، یہ فعل مضارع کہلاتا ہے. فعل مضارع کی تعریف میں بیان کر دیتا ہوں. فعل مضارع وہ ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی عربی زبان میں حال، ماضی، حال، مستقبل تو ہوتا ہی ہے، لیکن ایک فعل مضارع بھی ہوتا ہے. فعل مضارع وہ ہوتا ہے کہ جس میں حال اور مستقبل دونوں کمبائن کر دیے جائیں. ٹھیک ہے. تو اگر ٹرو کنٹینیوس جو ہوتا ہے آپ یوں سمجھ لیجئے، اگر اس کا ٹرو اس فعل مضارع کو دیکھ کر اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ صرف یہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں
اور ایڈمٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پرومس بھی کر رہے ہیں. کمٹمنٹ بھی. پہلے تو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اور پھر پرومس کرتے ہیں کہ ہم کرتے بھی رہیں گے, اور پھر تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے بھی رہیں گے. یہ بہت سمپل سی چیز ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم میں اب ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ ریکویسٹ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ دعا شروع ہو رہی ہے. وہ جو دعا کا جو لفظ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے کوئی چیز طلب کرنا, اہدنا الصراط المستقیم. اب ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط مستقیم صراط مستقیم. صراط مستقیم پوری ایک میرے خیال سے 1 گھنٹے کی بحث ہے. پوری بحث وہ پوری بحث ہے. پوری بحث ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا, سیدھے راستے کی ہدایت دے. ٹھیک ہے. اس پہ 2 اوپینین ہیں جو بڑے معروف اوپینین ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کا ایک مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اور دوسرا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ سیدھا راستہ تو اللہ نے ہمیں دکھا دیا ہے, تو اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہے کہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا. ہم نے دیکھ تو لیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے, لیکن اب تو چلانے کی بھی توفیق ہمیں دے کہ ہم اس پہ چلیں بھی, قائم اور دائم رہیں. تو اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا, سیدھے راستے کی رہنمائی کر, سیدھے راستے کی ہدایت دے. ٹھیک ہے. اب نہ صرف یہ کہ ہم سیدھا راستہ اللہ سے مانگ رہے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم میں اس میں کہیں گائیڈ کا عنصر ہے نا. عہد کا مطلب ہے کہ ہدایت دے, گائیڈنس. ہدایت صرف دکھانے کی حد تک نہیں ہے. ہدایت کا مطلب ایگزیکٹلی ہدایت کا مطلب ہے کہ آپ پیچھے چل رہے ہیں, گائیڈنس بھی دے, اور پھر ہمیں اس پورے راستے کو ٹل دی اینڈ ہمارے مطلب وہ کنٹینیو کر. اہدنا الصراط المستقیم. اب نہ صرف یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی بات کر رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈیفائن کر رہے ہیں ہم. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ صراط مستقیم کون سی والی. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے نا. ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم تو دل میں بھی کر لیں, نہیں, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اس کے سامنے بڑی کھول کر بات کی جائے. یہ سب آپ کو اللہ کو پتہ ہے کہ صراط المستقیم کا کیا مطلب ہے. بہت ابتدا میں عرض کیا کہ نہ صرف آداب بلکہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے بتائیں تو صراط مستقیم کی آگے ڈیفینیشن آپ خود اللہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یا اللہ صراط مستقیم کون سی میرا مطلب یہ والا ہے. ہاں, اہدنا الصراط المستقیم. اب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ تو دکھا کہ جن پر تو نے انعامات کی بارش کی تھی, جن پر تیری نعمتیں ہوئی تھی نازل. انعمت علیہم, تیری نعمتیں جن پر نازل ہوئی تھی, ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا. یہ اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے؟ یہ اشارہ انبیاء کی طرف ہے, یہ اشارہ صدیقین کی طرف ہے, اور یہ اشارہ جو ہے صالحین کی طرف ہے. قرآن نے 4 الفاظ استعمال کیے ہیں, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے, یعنی کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء گزرے اللہ تعالیٰ نے ان پر, اور انبیاء کے فالوورز, اس میں صدیقین بھی ہیں, شہداء بھی ہیں اور صالحین بھی ہیں. اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں گے نا فیصل صاحب, تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی پیغمبر کی بات کرتا ہے تو بتاتا ہے کہ اس کی قوم میں یہ خرابی تھی, پھر ہم نے اس کو حکم دیا کہ اپنی جو ایمان والے ہیں ان کو لے کر الگ چلے جاؤ. جب وہ الگ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیج دیا. تو وہ جو الگ ہوئے وہ ہیں انعمت علیہم, مطلب کام کے لوگ نکال کے باقیوں کی صفائی کی ہے. ایگزیکٹلی یہ ہوا ہے, وہ ہیں انعمت علیہم. ہوا ہے بلکہ ہوتا رہتا ہے. بالکل صحیح ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. الفاظ میں ادھر کیمرے کی طرف دیکھے بغیر ایسی بات کہہ رہا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. تو انعمت علیہم کہ تو ہمیں شہداء کا لفظ استعمال کیا, وہ جہاں تک میرے خیال ہے گواہی دینے والے, شہادت دینے والے. جی آپ یعنی لغوی معنوں میں تو وہی ہے کہ شہادت دینے والے, اور اصطلاحی معنوں میں شہداء ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ اس حد تک گواہی دے کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے اللہ کی راہ. بالکل نہ انسانی راہ بلکہ اللہ کی راہ میں. وہ جو آج کل ہم ادبی الفاظ میں بہت ساری وضاحتیں کرتے ہیں. وہ نہیں. صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں وہ راستہ دکھا جن پر تو نے انعام نازل کیا, ان لوگوں کا راستہ دکھا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا, اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو بھٹک گئے. یہ دونوں لوگوں کی آپ نے وضاحت کرنی ہے, کیونکہ یہ بالکل میں وضاحت کر رہا ہوں. نہیں ابھی تو سورہ فاتحہ میں بہت کچھ وضاحت کرنی ہے, لیکن یہ والی چیز میں خاص ہوں کیونکہ مجھے ڈائگریس کر رہا ہوں. مجھے بڑی لوگوں سے شکایت رہی, اور میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے حافظ محمود الحسن صاحب
مرحوم، ان کی شکل میں کچھ عرصے کے لیے ایک استاد ملا جس نے سورہ فاتحہ مجھے بہت آج سے 20 برس پہلے سمجھائی تھی، اور اس وقت انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ صبح شام نماز میں پڑھتے ہو تمہیں یہ بھی نہیں پتہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو کہہ رہے ہو کس کے بارے میں کہہ رہے ہو. تو وہ بات وہ آج تک مجھے یہاں پہ لگی ہوئی ہے کہ ہم یہ پڑھ ڈالی، یہ نہیں سوچا کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی کون سی بات سے ہم بچ رہے ہیں اور ان کی کون سی بات سے ہم نہیں بچ رہے. تو جی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو بھٹکے ہوئے ہیں. جب ہم اس کی تفسیر میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ دراصل بنی اسرائیل کی وہ قوم ہے جسے آج ہم یہود کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور یہ پوری تاریخ موجود ہے، اس کی ہسٹری موجود ہے، ظاہر ہے اس کا وقت نہیں ہے کہ ان پر پے در پہ مختلف قسم کی آزمائشیں آئیں اور اللہ تعالیٰ کا غضب مختلف صورتوں میں نازل ہوا. مثال کے طور پر بخت نصر آیا، بخت نصر نے 2 مرتبہ حملے کیے اور اینٹ سے اینٹ بجا دی اسرائیل یہود کے قبائل کی، اور یہ ہوا کہ تورات کو جلا دیا گیا اور ان کے سارے ساز و سامان کو لے کر وہ چلے گئے، اور ایسے پے در پہ بہت سارے واقعات ہوئے. بالکل اسی طرح سے ان کے کچھ قبائل ایسے تھے جن کو قرآن کے مطابق جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا تھا، سورہ بقرہ میں ہے یہ. تو یہ وہ اقوام ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بہت یعنی کہ شدت کے ساتھ ان پر اپنا عذاب نازل کیا تھا. اور ولا الضالین وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں. بھٹکے ہوئے کا مطلب وہ اپنی راہ سے ہٹ گئے ہیں. ان کی راہ توحید کی راہ تھی اور وہ توحید کے اندر شرک کے قائل ہونے لگے، یا انہوں نے اللہ کا بیٹا کسی کو بنا لیا یا کسی کو اللہ کی بیٹی بنا لیا، یا جو بھی کیا. اس کا اشارہ ہے عیسائیت کی طرف. تو یہ جو ضالین ہے یہ بھٹک گئے، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنی تعلیمات میں نہیں کہا کہ میں سن آف گاڈ ہوں. لیکن یہ لوگ بھٹک گئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اللہ کا بیٹا مان لیا اور ان کی جو ہے وہ پرستش کرنے لگے. میں یہاں پہ جاؤں گا، آپ ایک اور وضاحت. جی میں دوبارہ چاہوں گا صراط الذین سے شروع کیجئے، کیونکہ اب اس پہ فوراً جو ہے گا یہود و نصارہ کو ہم سے دشمنی ہم نے جتانی ہے. حالانکہ ان سے دشمنی کا ذکر میں سمجھتا ہوں ان سے دشمنی کی نہیں ہے، طریقوں ان سے دشمنی نہیں. میں اس کی وضاحت کروں گا ابھی. میں تو ابھی اور نہیں ابھی بہت ساری وضاحتیں کرنی ہیں مجھے. پہلی بات یہاں پر یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ ہم کسی خاص مذہب کو یا کسی خاص قومیت کی طرف جو ہے وہ یا کسی خاص طبقے کو جو ہے وہ اس کو ہم کنڈیم کر رہے ہیں یا اس کے نفرت کی بات کر رہے ہیں. نو، ایسا نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا ان کا جو راستہ تھا، ان کا جو طریقہ تھا، وہ طریقہ ایسا تھا جس کی وجہ سے تیرا غضب نازل ہوا. تو ایسے طریقوں سے ہمیں بچا لے، ایسے راستوں سے بچا لے، ایسے راستوں سے بچا لے. ان کا راستہ کیا تھا؟ وہ سمپل سی بات تھی کہ وہ مختلف، اگر جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو مختلف باتوں میں اللہ تعالیٰ کو بار بار اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کر دیا کرتے تھے. میں بہت چھوٹی سی مثال دے کر بات کو ختم کر دیتا ہوں، یہ والی بات کو، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے، جب وہ پورے یہودی موجود تھے، فرعون کی غلامی میں موجود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور وہ پورا ایک لشکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چلا گیا، نکل گیا اس فرعون کی اس میں سے باؤنڈری میں سے باہر نکل گیا. لیکن جب وہ صحرائے سینا میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا کچھ ہدایات دینے کے لیے. جب آپ کوہ طور پہ گئے تو آپ کے پیچھے آپ کی قوم نے کیا کیا کہ ایک بچڑا بنایا اور بچڑے کی پرستی شروع کر دی. ابھی کچھ عرصہ پہلے اس رب کائنات نے آپ کو ایک ظلم سے نجات دلائی تھی. اس رب کائنات نے آپ کے سامنے آنکھوں دیکھا معجزہ دکھایا تھا کہ سمندر میں سے آپ کے لیے راستہ بنایا تھا، لیکن اس کو چھوڑ کر پھر بچڑے کی پوجا، پھر بھٹک گئے. تو ایسی بہت ساری جو چیزیں انہوں نے کی، یہ وہ راستہ ہے جس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں کہ یہ راستہ یا اللہ تو ہمیں مت دکھانا، تو نے ہمیں توحید پر قائم رکھا ہے تو توحید ہی پر قائم رکھنا. دوسرے والے جو تھے بھٹک گئے، انہوں نے بھی دراصل اس راستے کو چھوڑا اور اس میں بنیادی طور پر شرک کر لیا
اس میں بنیادی طور پر جو ہے اللہ کی ذات میں شریک کیا کسی کو، تو ہم ان کے اس راستے سے پناہ مانگ رہے ہیں، نہ کہ ان لوگوں سے کوئی نفرت کا اظہار ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کو پھر شروع سے آتا ہوں میں۔ اب آپ دیکھیں جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین، یہ جو 3 آیات ہیں، ان 3 آیات کے یہاں پہ وقفہ دے دیتے ہیں تاکہ سمیٹ کر رہے ہیں، تو مجھے بعد میں روکنا پڑے، چھوٹا سا وقفہ دے دیجیے۔